بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی سورہ بقرہ آیا 148 سورہ بقرہ کی آیات 148 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ وجہت جہت، قصد اور مقصد کو کہا جاتا ہے، اور وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم کسی مقصد کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہر امت کے لیے ایک ایک قبلہ کا حکم فرمایا ہے جس کی طرف بوقت عبادت اپنا منہ کیا کریں، یا ہر ایک قوم کعبہ سے جدا سمت میں واقع ہے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، سوا اس میں جگڑنا فضول اور اپنے قبلہ یا اپنی سمت پر ضد کرنا عبث ہے۔ اس میں جگڑنا فضول ہے اور اپنے قبلہ یا اپنی سمت پر ضد کرنا عبث ہے۔ البتہ تم نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرو جو دراصل مقصود و مطلوب ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ متعین کر دیا ہے، یعنی بیت اللہ، تاکہ تمہاری ظاہری توجہ اس کی طرف ہو جائے، لیکن ایک باطنی رخ تم نے اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ معلوم ہوا نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز صحیح ادا کر دیے، جبکہ نماز کا باطن خشوع و خضوع، حضور قلب اور رکعت ہے۔ نمازی کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو کھڑا ہے، اور یہی احسان کا درجہ ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں محصور نہیں ہے جس میں تم جگڑنا شروع کر دو، اس لیے استقبال قبلہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اصل اور اہم معاملہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کا تقرب اور اس کے قرب میں حصول درجات ہے، اور یہی سعادت کا عنوان اور ولایت کا منشور ہے۔ یہی وہ وصف ہے کہ اگر نفوس اس سے متصف نہ ہو تو دنیا اور آخرت کے خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا مطلب یہ ہے کہ پس تم سبقت کرو نیکیوں میں۔ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم نیکی کرنے کے حکم پر ایک قدر زائد ہے، کیونکہ نیکیوں کی طرف سبقت میں نیکیاں کرنا، ان کی تکمیل اور نہایت تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا سب شامل ہے۔ جو کوئی دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت لے جائے گا۔ سابقون، سبقت کرنے والے، تمام مخلوق میں بلند ترین درجے پر فائز ہوں گے۔ الخیرات کا مطلب ہے نیکیوں کا لفظ تمام فرائض، نماز، نوافل، روزے، زکوٰۃ، حج و عمرہ، جہاد اور لوگوں کو نفع پہنچانے وغیرہ وغیرہ سب کو شامل ہے نیکیوں کا لفظ الخیرات۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہر اس فضیلت کو اختیار کرنا چاہیے جس سے کوئی عمل
مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ مثلاً اول وقت پر نماز ادا کرنا، روزے، حج، عمرہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے فوری طور پر بری و ذمہ ہونا، تمام عبادات کی سنن و آداب کو پوری طرح ادا کرنا۔ یہ انتہائی جامع آیت ہے اور انتہائی نفع مند آیت ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم اس واسطے بیان فرمایا کہ اس کی علتیں متعدد تھیں، تو ہر علت کو بتانے کے لیے اس حکم کا اعادہ فرمایا۔ یعنی کہ قد نرا تقلب وجہک سے معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ نے ایسا کیا۔ لکل وجہۃ ہوا مولیہا سے معلوم ہوا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ ہر ملت اور ہر صاحب شریعت رسول کے لیے اس کے مناسب قبلہ مقرر ہونا چاہیے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ سے معلوم ہوا کہ حکم مذکورہ کی علت یہ ہے کہ مخالف کا الزام عائد نہ ہو سکے۔ اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ اول تو احکام الہیہ میں نسخ ہونا بے وقوفوں کی سمجھ سے باہر ہے، پھر تحویل قبلہ اول نسخ ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا، اس لیے اس کی تاکید در تاکید عین حکمت و بلاغت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اول آیت میں تعمیم احوال، دوسری آیت میں تعمیم امکنہ اور تیسری میں تعمیم ازمنہ مراد ہے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑے کا موقع۔ وہ حجت اس طرح کہ یہود کہیں گے کہ ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مشرکین کہیں گے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا کرتا ہے اور ان کا قبلہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اب تم یہود سے نہ ڈرو، صرف اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں اللہ کے دین کامل کی نعمت نصیب ہو اور تمہارے لیے شریعت الہی کی راہیں کھلیں۔ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یعنی ہم نے تمہیں بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کریں۔ آیت نمبر 151 میں جیسا کہ فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا کا تشبیہ یا تعلیل کے لیے آتا ہے اور ما زائد ہے۔ جس طرح کعبہ کا قبلہ مقرر کیا جانا اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، اسی طرح رسول کی بعثت سے اس نعمت کی تکمیل کر دی گئی۔ یعنی یہ اتمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسے ابتدا میں تم پر یہ اتمام نعمت و ہدایت ہو چکی ہے کہ تم میں ہی سے ایک رسول ہم نے بھیجا۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ تلاوت آیات پہلی چیز، تزکیہ و تربیت دوسری چیز، تیسری چیز تعلیم کتاب و سنت ہوا کرتی ہے، چوتھی چیز علماً عملاً لوگوں کو کامل بنانا۔ تو یہ چار چیزیں، اب یہ پورا کام اس امت کے حوالے ہے۔ 152 نمبر آیت میں آتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کے معنی یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کا یاد رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ یہاں ذکر سے مراد آیات الہی اور اس کی عظمت و قدرت کا تدبر ہے، اور اسی کو افضل الذکر اور اصل الاصول قرار دیا گیا ہے۔ ذکر کی اصل اور بنیاد دل کا متنبع ہونا اور اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔
اسی طرح ذکر سے مراد وہ قلبی یاداشت اور تذکیر ہے جس کی تمام حالات میں پابندی اور دوام ضروری ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم طاعت و عبادت میں مجھے یاد رکھو، میں ثواب اور مغفرت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کو بلا دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ تم مجھے ان چیزوں میں یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کی ہیں، اور میں تمہیں ان چیزوں میں یاد کروں گا جو میں نے تمہارے لیے اپنے اوپر لازم کی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔